شریر بڑھ جاتی ہے جسم میں تو شوگر کی بیماری آ جاتی ہے. یہ تصادم ہے، لہریں ہیں، اور جسم کے اندر جو آپ کی قوت کے جو سامان ہیں ان کے اندر اضافہ اور کمی کے باعث ان چیزوں میں وہ تصادم ہو جاتا ہے، تو اب اس کی وہ جو بیماری آ جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کا خالق ہے، ارشاد فرماتا ہے سنوریہم اس اپنے بندوں کو اپنی مخلوق کو میں دکھا دوں گا فی الآفاق وفی انفسہم سنوریہم من آیاتنا ہم اپنی قدرت کی نشانیاں ان قریب ان لوگوں کو دکھا دیں گے. اپنی قدرت کی نشانی ہے، میرے قدرت کی نشانی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کے منہ میں بھریے تو آپ خشک ہو جائے تو آپ ان کے چند
شدید دشمن ہے مسلمانوں کا. تم رب العزت کے عبادت گزار ہو، وہ پتھروں کی عبادت گزار ہے. اسے پتھروں کی عبادت کرتے ہیں. رحمان کی عبادت تو نہیں تھی نا. جب نہیں رہی تو اللہ رب العزت کے محو قدم جوش میں آ گیا. اگر آپ ان کے کہنے میں پھنس گئے تو آپ رب کی طرف عبادت کر لو. فدیہ تحفہ بیچتے ہو، وہ کیا راستے رکنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں غافل بنا دیا. اور قرآن کی اس آیت کا اشارہ بن گئے ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہٹ جائے، کسی اور طرف چلا جائے، قادیانیت کے فکرے میں پھنس جائے، ہندوؤں کے فکرے میں پھنس جائے، مختلف فکروں میں پھنس جائے، اللہ رب العزت کی نازل کردہ فکر کو چھوڑ دے تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں اس وقت پھر اپنے اس بندے کے لیے گزر بسر کا سامان کم کر دیتا ہوں، محدود کر دیتا ہوں. ہم مہنگائی کی چکی میں کیوں پس رہے ہیں؟ اس ظالم نے رشوت کے ذریعے سے میرے اور آپ کے رزق کو لوٹ لیا ہے راستے میں. یہ ظلم ہے. اس لیے اللہ کے محبوب کی زبان بتا دیا راشی والمرتشی کلاہما فی النار. آپ نے سمجھا پیسہ لوٹ آ گیا. اور بات ہلکے ہی کہتے ہیں اوپر سے خدا کا فضل ہے. نہیں، یہ کفر ہے. کسی کا مال مختلف ذرائع سے لوٹنا، اس کو اللہ کا فضل قرار دینا، یہ کفر ہے. یہ اللہ رب العزت روزی دینے والا ہے، اس روزی کو بیچ میں وہ لوٹ رہا ہے. اس لوٹی ہوئی روزی کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو. اللہ ہم سے ناراض ہو. بدتر ہوا شدت کا، میں اس کے گزر بسر کو کم کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. آپ دیکھیے اللہ رب العزت کی قدرت اور نشانی کا اظہار. قیامت کے دن میں اسے بنتا ہوا جس نے اللہ کی یاد سے اعراض کیا. آپ کلمہ پڑھتے ہو؟ میں نہیں پڑھتا ہوں. آگے نہیں پڑھتا ہے. لیکن قادیانی اس کلمہ طیبہ کے اندر ترغیب کرتا ہے. اس کی خرافات میں رکھا ہوا میرے پاس ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں. آپ آئیے میں بتاتا ہوں. اس سے کسی نے پوچھا کہ بتا مجھے جو جھوٹا دعویٰ نبوت کا کر رکھا ہے تو ہر بڑی کے لیے بتا لو. لا الہ الا اللہ وعلم صلی اللہ، نہیں کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے اور حضرت آدم صفی اللہ پاکیزہ شخصیت ہے اللہ رب العزت. لا الہ الا اللہ نبی اللہ، نہیں کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے اور حضرت روح اللہ کے نبی. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، نہیں کوئی سچا معبود حضرت ابراہیم اللہ کی طرف سے احکامات کے عطا کرنے والے ہیں اور انہوں نے ان پر اللہ نے اپنے احکام اتارے ہیں. تو ابراہیم خلیل اللہ، میں ابراہیم کو اللہ کا میرا دوست مانتا ہوں. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، نہیں کوئی سچا معبود مگر اللہ جو میرا معبود ہے. اور حضرت موسیٰ کے ذریعے سے مجھے ہدایت ملی ہے، میں اس کو نبی مانتا ہوں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے. اللہ رب العزت نے کوئی دور پر ان سے کلام فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا مارکیٹ کا بھی یمین گیا موسیٰ کے سیدھے ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ قال هي عصاي، یہ میری لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے. کیا کرتا ہے اس سے؟ اتوکل علیہا، میں جب جاتا ہوں تو میں گرنے کی ٹھوکر میں ہوتا ہوں تو میں اس پر ٹیک لگا دیتا ہوں. اتوکل علیہا. اور تیسرا بڑا فائدہ مجھے یہ ہے کہ میرے پاس بکریاں ہیں، وہ بکریاں پالتا ہوں
بڑی پاکیزہ وادی میں ہے، یہ وادی طوا ہے، یہ وادی